بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابسیکس سوئچ اسکول AVS جماعت ہشتم بی مضمون اردو دوسرے مرحلے کے 14ویں ہفتے اور لیکچر نمبر 6 کے ساتھ میں آپ کی معلومات سایہ انیف آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اردو سرِ خامہ کا سبق جو ایک ڈرامہ ہے جب اور اب پڑھیں گے۔ یہ آپ کی بک کے صفحہ نمبر 55 سے 61 پر مشتمل ہے۔ اس کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ مرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی ہے۔ مرزا ادیب نے اسلامیہ کالج لاہور سے BA کیا اور پھر اردو ادب کی خدمت پر کمر بستہ ہو گئے۔ ان کا خاص میدان افسانہ نگاری اور ڈرامہ نگاری ہے۔ سبق کا مختصر سا تعارف۔ یہ سبق ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جو اپنے وقت کی بڑی عہدیدار شخصیت تھی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ جو لوگ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں۔ یہ سبق پڑھائی اور تبادلہ خیال وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ شہرت، پیسہ، عہدہ وقتی چیزیں ہیں۔ اب سبق کا یہ سبق ایک ڈرامہ ہے اور ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کر کے دکھانا۔ ڈرامے کی کہانی کو کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالموں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ جب اور اب ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جو وقت کی بڑی عہدیدار شخصیت ہے۔ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا دم بھرتے ہیں اور لوگوں کی خوش آمدی باتوں سے جی بہلاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ عہدے، شان و شوکت، رعب و دبدبہ اور مداحین کا جرمٹ سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن صاحب کرسی ابھی تک بھی اسی کرسی کے نشے میں ہیں۔ اگر دیکھیں تو ڈرامہ دو مناظر پر مشتمل ہے۔ آئیے پہلے منظر کی طرف۔ پہلے منظر میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے منظر میں دیکھتے ہیں کہ ایک وسیع اور خوبصورت کمرے کی سب سے نمایاں چیز جو بہت چمکتی دمکتی سنہری پایوں والی بلند کرسی ہے جو کمرے کے درمیان سجی ہے اور جس پر صاحب کرسی رونق افزوں ہیں۔ صاحب کرسی شاندار شخصیت کے مالک ہیں، چہرے پر وجاہت اور عظمت کے اثار ہیں۔ ان کے ارد گرد کرسی اور ان کی مداحین بیٹھے ہیں اور سب آپ کی باری باری تعریف کر رہے ہیں، سب آپ کی خوش آمدی باتوں سے آپ کا جی بہلا رہے ہیں۔ ایک مداح کہتا ہے کہ صاحب میں آپ پر کتاب لکھ رہا ہوں اور میں آپ کی ذاتی حالات کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں اور مجھے آپ کا وقت چاہیے اور وہ آپ کی خوش آمد کر رہا ہے۔ اور ایک مداح آپ کے ساتھ شام منانا چاہتا ہے اور ایک مداح آپ کو اپنی صدارت کے لیے کہہ رہا ہے اور ایک مداح آپ کو مہمان خصوصی کی دعوت دیتا ہے۔ ہر مداح آپ کو اپنی اپنی باتیں بتا رہا ہے اور اپنی اپنی آپ کی تعریف میں لگا ہوا ہے۔ اچانک چپڑاسی اندر آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں لفافہ ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ صاحب ان لوگوں کی چائے پانی کے انتظام کے لیے کہتے ہیں ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو۔ اچانک چپڑاسی اندر آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ ہوتا ہے اور اس لفافے میں کو دیکھ کر صاحب کرسی کھولتے تو ان کا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ ایک مداح پوچھتا ہے کیا حضور خیر تو ہے؟ کیا معاملہ ہے جناب؟ جب کہ صاحب کرسی بتاتے ہیں کہ ان کا تبادلہ ہو گیا۔ سب ایک دم کہتے ہیں تبادلہ، وہ پردہ گرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سین ہوتا ہے۔ دوسرے سین میں صاحب ایک ایسی کرسی پر بیٹھے ہیں جس کے نہ پائے سنہری ہیں اور نہ ہی آپ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے۔ آپ آتے ہیں اور آپ چپڑاسی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا، اور اس کی فہرست کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کن لوگوں کی فہرست ہے اور آج کون کو ملنے آ رہا ہے۔ اس میں سب لوگوں کے نام درج ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں چپڑاسی کو، تم یہ جو ہے یہ گیٹ کیپر کو بھی دے دو تاکہ وہ کسی کو اندر آنے سے نہ روکے۔ لیکن اب یہ سب شان و شوکت، رعب و دبدبہ سب کرسی کی وجہ سے تھا، لیکن اب آپ کو کوئی ملنے نہیں آ رہا، لیکن ابھی بھی آپ اسی نشے میں ہیں کہ آپ کو لوگ ملنے آئیں گے۔ صاحب کرسی لوگوں کا انتظار کرتے ہیں لیکن کوئی بھی آپ کو ملنے کے لیے نہیں آتا۔ اس میں صاحب کرسی یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد چپڑاسی کہتا ہے کہ صاحب کرسی جو ہیں وہ ابھی تک اسی نشے میں ہیں لیکن کوئی بھی آپ سے ملنے نہیں آتا، اور اس وجہ یہ ہے کہ کیونکہ سب آپ کا تبادلہ ہو گیا تھا اور کوئی بھی یہ سب رب و دبا سب کرسی کی وجہ سے تھا۔ اب کوئی بھی آپ سے ملنے کے لیے نہیں آ رہا، لیکن سب ابھی بھی آپ سے، صاحب کرسی ابھی بھی اسی نشے میں ہیں۔ اور
کہتے ہیں کہ صاحب کرسی کہ اپنی قیمت کرسی کی قیمت گر گئی ہے تو صاحب کرسی کی بھی قیمت ختم ہو گئی ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چپراسی سے تم چائے پانی کا بھی انتظام کرنا، اور صاحب اس کا کوئی جواب نہیں دیتے، کرسی پر بیٹھنے لگتے ہیں اور پردہ گر جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ کی بک پہ جو حاشیے میں معلومات دی گئی ہیں ان کو بھی اچھی طرح پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات ہیں، ان سوالات کے جوابات آپ کو سربت کے تعارف میں بتا دی گئے ہیں، اور آپ نے تمام سوالات کے جوابات اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیتے ہوئے خود تحریر کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے جملے ہیں، پہلا جملہ ہے رونق افزا ہونا، سنہری پائے والی کرسی درمیان میں سجی ہے اور صاحب اس کرسی پر رونق افزا ہیں۔ دوسرا جملہ ہے مداحین، صاحب کرسی کے ارد گرد ہر وقت مداحین کا ہجوم رہتا ہے۔ اگلا جملہ ان گنت، آسمان پر ان گنت تارے ہیں، 16 آنے درست ہونا، مداحین کو صاحب کرسی کی ہر بات 16 آنے درست لگتی تھی۔ اگلا جملہ ہے لتے لینا، چھوٹی سی غلطی ہونے پر بھی لوگ معاف نہیں کرتے اور خوب لتے لیتے ہیں۔ اگلا جملہ عقیدت مند، دربار کے احاطے میں ہر وقت عقیدت مندوں کا ہجوم رہتا ہے۔ مکالمہ نگار، بڑے بڑے مکالمہ نگار صاحب کرسی پر مکالمہ لکھنے کو تیار ہیں۔ آرزو مند، مدت سے ہم حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آرزو مند ہیں۔ اگلے سوال میں آپ نے جملوں کو مترادف میں لکھنا ہے اور آپ نے اپنی سیر خامہ کی بک سے مدد لیتے ہوئے ان کو مترادف میں بدلنا ہے۔ صاحب کرسی سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگلا لفظ اس میں اشد، ان گنت، لتے لیے گئے، عزے یاداشت، متغیر، آرزو مند، تصنیف۔ اس کے بعد آپ کے واحد جمع ہیں، واحد کچھ الفاظ ہیں آپ نے واحد بنانی ہے، کچھ آپ نے جمع بنانی ہے، لیکن یہاں آپ کو ایک ہی کالم میں سب بتا دی گئے ہیں۔ شخصیات، مداحین، آثار، خدشات، مصنفین، آداب۔ اگلا سوال آپ کا الفاظ متضاد ہیں۔ الفاظ متضاد مسرت، کرنج، قیمتی، ارزاں، طویل، مختصر کا طویل، مہمان کا میزبان، درست، غلط، خوش قسمتی، بد قسمتی۔ اب آتے ہیں کہ اس سوال کی طرف، اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چڑھتے سورج کو اسلام صاحب اقتدار، صاحب اختیار کے ارد گرد مداحین کا ہجوم رہتا تھا، جو جھوٹی سچی تعریفوں سے صاحب اقتدار کو 7ویں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن جیسے اختیارات ختم ہوتے ہیں، عہدہ بدلتا ہے تو مداحین اور خوش آمدید لوگوں کا جرمٹ بھی چڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ اختیار اور عہدے میں گم نہیں ہوتے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اب آپ نے صاحب کرسی پر کردار لکھنے ہیں، ان کا کردار ظاہری شکل و صورت، اخلاق و عادات اور دوسروں کے کرداروں کی رائے سے لکھنا ہے۔ پہلا ان کی ظاہری شکل و صورت، وہ ایک باروب شخصیت تھے، عہدہ اور اقتدار انہیں مزید پرکشش شخصیت بنا دیتا ہے۔ اخلاقی عادات کو دیکھا جائے تو صاحب کرسی ایک سادہ انسان ہے اور مداحین ان کی سادگی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اور صاحب کرسی سے صرف جب صاحب رہ گئے تو تب بھی چپراسی کو ہدایت کرتے ہیں۔ اگلا دوسروں کے کرداروں کی رائے میں صاحب کرسی نہایت قیمتی شخصیت اور نہایت قیمتی شخص ہیں۔ اب آپ کا تخلیقی کام ہے۔ تخلیقی کام میں آپ نے خط لکھنا ہے، اور خط میں آپ نے کسی مقابلے میں شرکت کی ہے اور اول انعام حاصل کیا ہے، اپنے دوست یا سہیلی کو خط لکھ کر اس سے یہ خوشخبری سنائیں اور اس سے تمام تفصیلات سے آگاہ کریں۔ امید ہے آپ کو یہ سبق آج کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے تمام کام لکھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔